وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکزی جامع مسجد اہل حدیث اسلام پیٹ کی جانب سے منعقد کیے گئے دوروں میں سے یہ دوسرا دورہ ہے جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں. انشاءاللہ اس میں ہم لوگ پردہ، لباس اور زیب و زینت کے احکام اور اس کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے. مرد کا پردہ کتنا ہے اور خاتون کا پردہ کتنا ہے، اور زیب و زینت کی وہ کون سی شکل ہے جس کو شریعت اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور کون سی شکل ہے جس کو اختیار کرنے سے شریعت منع کرتی ہے. وہ پوری تفصیلات اس درس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ لباس جو ہے نا، یہ صرف عادت نہیں ہے کہ انسان عادت کے طور پہ لباس کو زیبتن کر رہا ہے، بلکہ لباس کا اثر انسان کی اپنی زندگی کے اوپر ہوتا ہے. لباس کا اثر انسان کے اجتماع کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جس گاؤں میں، محلے میں رہتا ہے وہاں اس کا اثر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے لباس کا اثر انسان کے گھریلو زندگی کے اوپر بھی پڑتا ہے. جب تک انسان اپنی لباس کی حفاظت کرتا رہا تو خیر میں رہا اور شیطان کے وسوسے سے وہ دور رہا. لیکن جب انسان نے لباس کو ترک کرنا شروع کیا، لباس کو چھوڑنا شروع کیا، تو شر کے دروازے، فتنوں کے دروازے، برائیوں کے دروازے اس کے اوپر کھول دیے گئے، اور وہ دھیرے 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 فتنے کے اندر، برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا رہا. اسی لیے اب غور کیجئے، ابلیس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اغوا کرنے کی کوشش کی، اچکنے کی کوشش کی، اس کا مقصد صرف یہ تھا
کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اوپر جو جنت کا لباس ہے وہ لباس اتر جائے۔ سب سے پہلا کام ابلیس نے ہم سے دشمنی کا یہ نبھایا کہ ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اور آپ کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کو کیا کیا؟ بے لباس کروا دیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروا کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم، جس طرح سے اس نے تمہارے والدین کو یعنی ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ جنت سے کیا کیا؟ نکلوا دیا۔ کیوں نکالا؟ ینزع عنہما لباسہما، تاکہ ان کا لباس اتار لیا جائے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے چھپانے کی جو جگہ ہے وہ چھپانے کی جگہ ظاہر ہو جائے، چھپانے کی جگہ ظاہر ہو جائے۔ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، سب سے پہلے وہ گمراہ کرنے کا جو راستہ اس نے اپنایا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان کیا ہو جائے؟ بے لباس ہو جائے، انسان بے لباس ہو جائے۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر ہم انسان کو سیدھے یہ حکم دیں کہ تم لباس نہ پہنو، بے لباس ہو جاؤ، تو وہ نہیں مانے گا، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ لباس پہنے، اس کے اخلاق میں یہ بات داخل ہے کہ وہ لباس پہنے، بے لباس ہو کر کے نہ رہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ دھیرے 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 اس کو بے پردگی کی طرف ابھارا، یہاں تک کہ انسانوں سے حیا ختم ہو گیا، شرم و غیرت کی جو بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ جو بے لباس رہنے میں انسان کیا کرنے لگا؟ فخر محسوس کرنے لگا۔ جو جتنا بے لباس ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم اتنا ترقی یافتہ ہیں، ہم اتنا ترقی یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو شیطان کی پیروی سے منع کیا ہے کہ ہم شیطان کے راستے پر نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ ہے حلال اس کو کھاؤ۔ اور طیب مانے ایک چیز ہے حلال اور ایک چیز ہے طیب۔ طیب کا کیا معنی ہے؟ حلال مانے بھی پاک، یعنی طیب کا معنی یہ ہے کہ حلال تو کھاؤ لیکن اس کو برا کر کے نہ کھاؤ۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، اس میں بدبو آ گئی ہے، تو اب اس کو مت کھاؤ۔ حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، انسان کی طبیعت کو صحیح لگنا چاہیے۔ حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے شیطان۔ کیا کرتا ہے؟ کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش کام کرنے کا، بے حیا کام کرنے کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے شیطان کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو شیطان انسان کو برائی کی طرف اور بے حیائی کی طرف دھیرے 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 لے کر کے جاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اتارتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس راستے پر چل کر کے شیطان کی مکمل پیروی کرنے لگتا ہے، مکمل پیروی کرنے لگتا ہے۔ لہذا اس معاملے میں ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے بچنا چاہیے۔ لباس یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر صرف انسان کے اخلاق کے اوپر پڑتا ہے؟ ایسا ہے نہیں، لباس انسان کے زیب و زینت کا بھی سبب ہے، اور اسی طرح سے اس کے سیرت کے اوپر، اس کے اخلاق کے اوپر، اس کے نفسانیت کے اوپر، اس کے حیا کے اوپر اور اس کے تواضع اور خاکساری کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے۔
لباس سے آپ اس کے اخلاق کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اسی طرح سے لباس سے آپ اس کے دل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کی طبیعت جیسی ہوتی ہے وہ ویسے ہی لباس اختیار کرتا ہے، اور لباس کا اثر انسان کی عبادتوں کے اوپر بھی پڑتا ہے، انسان کی عبادتوں کے اوپر بھی لباس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر لباس ہمارا صحیح نہیں ہے تو ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل یطیل السفر، ایک آدمی ہے جو بہت دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہے، اشعث اغبر، اس کا چہرہ اور اس کا سر جو ہے دھول کی وجہ سے پراگندہ ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کیوں اٹھاتا ہے؟ دعا کرنے کے لیے، یا رب یا رب یا رب کی صدا بلند کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَمَطْعُمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسَهُ حرام، جو لباس اس نے پہنا ہے وہ لباس حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، جس مال کے ذریعے سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ مال حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ پتہ یہ چلا کہ اگر لباس درست نہیں ہے تو انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، لباس اگر درست نہیں ہے تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ جب اتنی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں تب ہمیں لباس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے ڈائریکٹ ہماری عبادتوں کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ لباس اگر درست ہے تو اور تمام شروط کی لحاظ کرتے ہوئے عبادت قابل قبول، لیکن اگر آدمی تمام شروط کا لحاظ رکھے، لباس اگر اس کا صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز ناقابل قبول ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ نے دعا کا ذکر دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لباس کے دائرے میں حلال کو کی وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال زیادہ کیا ہے، حرام کم رکھا ہے۔ لباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کم رکھا ہے، حلال زیادہ رکھا ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے حلال کردہ بڑے دائرے کو چھوڑ کر کے اس کے حرام کردہ تنگ دائرے میں جانا وہ پسند کرتا ہے۔ لباس، بہت ساری لباس، ابھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، حلال ہے۔ لباس میں اصل کیا ہے کہ یہ معاملات میں سے ہے، کوئی کرتا پجامہ پہنتا ہے صحیح ہے، کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے صحیح ہے، کوئی کچھ اور پہنتا ہے، بدن چھپنا چاہیے، سطر ڈھکنا چاہیے۔ اب پینٹ پہن رہے ہیں اتنا سخت ہے کہ انسان کے جسم سے چپکا ہوا ہے، شرٹ پہن رہے ہیں اتنا سخت ہے کہ جسم سے چپکا ہوا ہے، اور اس کے جسم کا پورا خد و خال نظر آ رہا ہے، تو وہ لباس جو ہے مناسب لباس نہیں ہے، بات آئے گی ابھی آپ کے سامنے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے، چاہے وہ کسی طریقے کا بھی لباس کیوں نہ ہو، اگر شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے تو وہ لباس صحیح ہے، وہ لباس صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے لباس کے دائرے کو کیا کیا ہے؟ وسیع کیا ہے، حلال ہے اس میں ساری چیزیں، الا یہ کہ جس کو شریعت حرام کر دے، کسی دلیل کے ذریعے سے شریعت نے اگر کسی لباس کو حرام کر دیا تو اب اس لباس کو پہننا نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس سے اس دورے کی اہمیت کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ اس دورے کو کیوں پڑھنا چاہیے، اس میں کیوں حاضر ہونا چاہیے، اور لباس کے احکام اور مسائل کیوں سیکھنے چاہیے۔ تو جو بات ابھی ہم نے آپ کے سامنے کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لباس سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، لباس سے انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ یہی انسان لباس کے ذریعے سے کبھی کبھی غرور اور تکبر کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فخرج علی قومہ فخرج من قومہ فی زینتہ، زیب و زینت اختیار کر کے نکلا۔ کون؟ قارون، تو کپڑے سے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑے کو زمین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے وہ تکبر کی علامت ہے، اور ایک آدمی ویسی کپڑے کو گھسیٹ کر کے
اور زمین کے اوپر پاؤں پٹک پٹک کر کے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ دھسا دیا اور قیامت تک وہ دھستا چلا جا رہا ہے زمین کے نیچے۔ یہ ساری حدیثیں آپ سب جانتے ہوں گے۔ تو لباس کا انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کے اوپر بڑا گہرا اثر ہے، اسی لیے یہ دورہ سیکھنا اور اس کے اندر حاضر ہونا اور یہ احکام و مسائل جاننا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ ہم اس کے اندر شریعت کے لباس کا جو دائرہ ہے، مردوں کے لیے کیا ہے، خواتین کے لیے کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ پھر خواتین کے پردے کے تعلق سے بات ہوگی اس میں، اور پھر آخری چیپٹر جو زیب و زینت کے متعلق ہے، یعنی میک اپ کروانا، میک اپ میں کون سی چیزیں جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کیا خواتین اپنے بالوں کو کٹوا سکتی یا نہیں کٹوا سکتی، ناخن بڑھانے کا حکم کیا ہے، اور اسی طریقے سے اور جو دوسری چیزیں مارکیٹ میں آج چل رہی ہیں، عام ہیں، شریعت میں ان کا کیا حکم ہے، وہ ہم آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ 4 ہفتوں کے اوپر یہ دورہ مشتمل ہوگا، لہذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب کو اور اپنے جاننے والوں کو بھی لے کر آئیں، تاکہ شرعیت کی جو تعلیم ہے اس سلسلے میں اس کو ہم جان سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اب آئیے ہم لباس کے اس چیپٹر اور موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ لباس، یہ لام کے کسرہ کے ساتھ لباس، لباس، اور اس کی جمع آتی ہے لبس اور البسہ۔ کیا جمع آتی ہے؟ لبس اور البسہ۔ لباس اصطلاح میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کے بدن کو ڈھک رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لباس، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر جسم کو ڈھکنے والی کوئی چیز ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لباس۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کپڑے کا بنا ہوا ہو، وہ چمڑے کا بھی ہو سکتا ہے، جانوروں کے پر کا بھی ہو سکتا ہے، اون کا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جسم کو ڈھکنے والی جو چیز ہے اس کو ہم لباس کہیں گے۔ ما یستر البدن، جو انسان کے بدن کو ڈھانک دے، وہ لباس ہے، چاہے اس کے پورے بدن کو یا بدن کے بعض حصے کو ڈھک دے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لباس کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کر کے انسانوں کے اوپر احسان کیا، انسانوں کے اوپر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا جو تمہارے چھپانے کی چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ لباس، اگر اللہ تعالیٰ یہ لباس نہ بناتا تو انسان اپنے چھپانے کی چیزوں کو کیسے چھپاتا؟ اپنے بدن کے وہ جگہ جس کو ڈھکنا ہے اس کو کیسے ڈھکتا اگر لباس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان یہ ذکر کیا کہ ہم نے لباس کو نازل کیا تاکہ جو تمہارے چھپانے کی جگہ ہے اس کو تم کیا کرو؟ چھپا دو۔ ہم جب دیگر مخلوقات کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جن کے پاس لباس کا کوئی کلچر اور طریقہ نہیں ہے، اور ہم جب اپنے لباس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے اس احسان کا اور اللہ رب العالمین کے اس کرم کا اندازہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اس کرم کا اندازہ ہوگا ہمارے سامنے۔ لباس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ظاہری لباس جس کو ہم اور آپ پہنتے ہیں، اور ایک باطنی لباس ہے، اس لباس کا نام ہے لباس تقوی۔ کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، انسان کو چاہیے کہ تقوی کا لباس اختیار کرے، تقوی کا لباس اختیار کرے، یعنی اپنے دل کو ان چیزوں کے اوپر رکھے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس اتارا جو تمہارے جسم کے حصے کو چھپاتی ہے، اور پر اتارے، جانوروں کے پر،
اس سے بھی پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ لباس بناتے تھے. اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. یعنی لباس کا نازل کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ، اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا؟ سایہ پیدا کیا کہ تم سائے میں رہتے ہو. اور اس کے بعد کہا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کپڑے بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کپڑے بھی، ایسے بھی لباس تم کو دیے جو تم کو جنگ کے اندر حفاظت کرتے ہیں. یعنی لباس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت لباس ہے. لباس پہن کر کے آدمی زیب و زینت اور خوبصورتی اختیار کرتا ہے. جتنا اچھا لباس ہو آدمی دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ اللہ رب العالمین جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور خوبصورتی کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. اور جمال یہ ہے وہ جمال جس کو انسان اختیار کرتا ہے دل کے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لباس کی خوبصورتی، لباس کی خوبصورتی. اور لباس کی خوبصورتی کب ہے؟ وہ لباس جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال و دولت کا اثر اس کے جسم کے اوپر ظاہر ہو، اس کے کپڑے میں، اس کے لباس میں ظاہر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ایک انسان کو مال و دولت ملا ہے لیکن وہ کپڑے تک اچھا نہیں پہنتا، دنیا کی زندگی میں پیسے بچاتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو تو نہیں دیتا، خود اپنی جان کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، نہ اچھا کھاتا ہے نہ اچھا پہنتا ہے. تو ایسا آدمی کیا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فی ثوب دون، بہت گھٹیا کپڑے میں، بیکار کپڑے میں، اچھا کپڑا نہیں تھا، یعنی ایسا کپڑا جس کو دیکھنا بھی اچھا نہ لگے، ایسے کپڑے کو پہن کر کے میں آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اللہ کا مال، کیا تمہارے پاس مال ہے، پیسے ہیں تمہارے پاس؟ یہ پوچھا. قلت نعم، انہوں نے کہا، صحابی نے کہا میرے پاس مال ہے. کہا من ای المال، کیا ہے، کون سا مال ہے تمہارے پاس؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اونٹ دیے ہیں، مجھے اللہ نے بکریاں دی ہیں، گھوڑے بھی میرے پاس ہیں، غلام بھی میرے پاس ہیں، سارے مال اللہ رب العالمین نے مجھے دیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نعمتوں سے مجھے نوازا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، جب اللہ نے تمہیں مال دی ہے، فَلْيُرَا أَثَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ، تو اللہ رب العالمین کی نعمت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا. یعنی اچھا پہنو، اتنا گھٹیا کپڑا کیوں پہنے ہوئے ہو؟ اچھا کپڑا پہنو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو. اور وہ حدیث ہے بنی آدم کا وہی ہے جو کما کر کے ہم لوگ بچاتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں نا، وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا کیا ہے؟ جس کو کھا لے ختم کر دے، جس کو پہن لے پرانا کر دے، اور جس کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دے. یہی تین چیز ہمارے لیے ہے. باقی جو مال ہے جو بینک میں بیلنس بنا کر کے، آستی بنا کر کے، گہنے بنا کر کے، جائیداد بنا کر کے ہم رکھتے ہیں، وہ ہمارا نہیں ہے. آج اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ چیز منتقل ہو کر کے بال بچوں میں چلی جائے گی. سمجھ ماری بات؟ لیکن اگر آدمی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی اچھا نہیں پہنا، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ آدمی دیکھو کتنا خاکسار ہے، تواضع اختیار کرنے. وہ تواضع اور خاکساری اختیار کرنے والا نہیں ہے. پھٹا پرانا لباس پہن کر کے خاکساری نہیں ہوتی، گناہ چھوڑنے سے خاکساری ہوتی ہے. گناہوں میں مبتلا ہے، سود پہ کاروبار کرتا ہے، خالی لباس پھٹا پرانا پہنتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت متقی پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا لیکن پیسہ کر.
بخیل ہے وہ، کنجوس ہے وہ آدمی، سمجھ رہے ہیں؟ اور بخیل اور کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو جو ہے کیا کرنا ہے، ریاکاری سے بچتے ہوئے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ اگر مال ہے تو لاکھ روپے کا سوٹ خرید رہے ہیں، لاکھ روپے کا کپڑا پہن رہے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ دونوں معاملے میں اگر ایکسٹریم لیول تک جایا جاتا ہے تو یہ نقصان دہ ہے۔ درمیانی چیز کو آدمی کو چاہیے کہ وہ اختیار کرے، یہ اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اختیار کرے۔ یہ چند باتیں تھیں جو تمہید کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آئیے لباس کے تعلق سے، مرد کے سامنے اگر ہو تو اس کے لیے کتنا لباس ضروری ہے؟ مرد کا لباس ایک مرد کے سامنے، سمجھ گئے؟ جو کتاب آپ کو دی ہوئی ہے اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک مرد اگر مرد کے سامنے ہو، مردوں کی محفل میں ہو، مردوں کے پاس ہو، تو وہ کتنا لباس پہنے گا، کتنا لباس پہننا اس کے لیے ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر مرد کے سامنے ہو تو اس کو اپنے ناف سے لے کر کے اپنے گھٹنے تک یہ چھپانا ضروری ہے۔ ناف سے لے کر کے کہاں تک؟ گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے۔ اور یہی فقہا کہتے ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک۔ کیا ناف اس میں داخل ہے؟ ناف کو چھپانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، ناف کو چھپانا ضروری ہے؟ مرد کی بات ہو رہی ہے، مرد کے سامنے اگر کوئی آدمی لنگی نیچے پہنے، ناف کے نیچے، یا پینٹ ناف کے نیچے، تو یہ سطر میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور ایک تو ناف اور دوسری بات گھٹنا، کیا گھٹنے کو چھپانا ضروری ہے یا نہیں؟ بولیے۔ ہاں، آج تک یہی سمجھتے آ رہے تھے کہ گھٹنے کو چھپانا یہ ضروری ہے، لیکن صحیح مسئلہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ گھٹنا چھپنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گھٹنے کے جسٹ اوپر سے آدمی لباس پہنتا ہے، یہ گھٹنا ہے، جسٹ اس کے اوپر سے اوپر کا حصہ اگر چھپا ہوا ہے کافی ہے، اور اوپر کی جانب سے ناف کا چھپانا بھی ضروری نہیں ہے۔ ناف کے جسٹ نیچے سے اگر کپڑا پہنتا ہے، لنگی باندھتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ پردہ وہی ہے، ناف کے جسٹ نیچے اور گھٹنا کے اوپر، گھٹنا کے جسٹ اوپر۔ یہی بات زیادہ صحیح ہے اور یہی بات زیادہ مناسب اور درست ہے۔ ابھی ہم دلیل دیں گے، ابھی جلدی نہیں کیجیے گا، ہر ایک بات کی دلیل کتاب و سنت سے ایک ایک طور پہ آپ کو واضح کریں گے تاکہ بات وہاں پہ واضح ہو جائے۔ لیکن جو عورات مغلظہ ہے، عورات مغلظہ کہتے ہیں یعنی سخت پردے کی جگہ، اشارہ کر رہا ہوں آپ بات سمجھیے، اس کو چھپانا واجب ہے ہر ایک کے لیے، الا یہ کہ کوئی بہت ضرورت آ پڑے، ڈاکٹر کے سامنے ہو یا کسی علاج کے لیے ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں کسی غیر کے سامنے اس کو کھولا جا سکتا ہے، نہیں تو کہیں پر بھی اس کو کھولنا جائز اور درست نہیں ہے۔ کہیں پر کا مطلب اپنے دوست یاروں کے سامنے، لیکن اپنے اہل و عیال کے ساتھ معاملہ اس کا الگ ہے، آپ سب حضرات اس کو جانتے ہیں۔ رہی بات جانگ کی، جانگ سمجھ رہے ہیں، زانو جس کو کہتے ہیں، تھائز جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تو اس کا چھپانا واجب ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کا چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے، حضرت جرہد الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اس حال میں
کہ میں نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا اس کپڑے سے میری جانگ یہ کھل رہی تھی، زانو میری جو تھی وہ کھل رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت، تمہیں معلوم نہیں ان الفخذ عورہ، کہ یہ جو زانو ہے یہ کیا ہے؟ پردہ ہے، اس کو چھپانا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام طحاوی نے، امام بیہقی نے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کا جو زانو ہے مرد کے لیے وہ چھپانا کیا ہے؟ اس کا واجب ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ زانو پردے کے اندر ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ رہی بات ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے اوپر تک چھپانے کی بات، تو اس کی دلیل دیکھیے۔ کہتے ہیں حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اقبلت بحجر احملہ، میں ایک بڑا پتھر اٹھائے ہوا تھا۔ کون؟ مسور ابن مخرمہ ایک بڑا پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ اقبلت بحجر احملہ ثقیل، بہت بھاری پتھر تھا۔ وعلی ازار خفیف، اور میرے پاس جو لنگی تھی نا وہ لنگی چھوٹی تھی، پوری طرح سے اس کو باندھ نہیں سکتا تھا، ٹائٹ گرا اس کے اوپر نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ چھوٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ فنحل ازاری، بھاری چیز اٹھانے کی وجہ سے اور چلنے کی وجہ سے میرا ازار کیا ہے؟ کھل گیا، میرا ازار کھل گیا۔ میرے کندھے کے اوپر اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا تھا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو زمین پر رکھ کر کے ازار باندھ لوں، لنگی اپنی درست کر لوں۔ حتی بلغت الی موضعہ، یہاں تک کہ اس پتھر کو ڈھوئے ڈھوئے میں اس مقام پر پہنچ گیا، اس حال میں کہ میرا سطر کیا تھا؟ کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے کہا ارجع الی ثوبک، جاؤ اپنے کپڑے کی طرف، ولا تمشوا عراتا، اور بغیر کپڑے نہ چلا کرو، بغیر کپڑے کے نہ چلا کرو، جاؤ کپڑے کی طرف۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح روایت ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بے ازار رہنا مرد کا مرد کے سامنے بھی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حدیث سمجھ میں آ گئی بات پورے طور پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغیر لباس ہو کر کے نہ چلنا، بغیر لباس ہو کر کے نہ چلنا۔ اب رہی بات گھٹنے کے کھولنے کی، ابھی بات آئی نا کہ گھٹنا کے اوپر سے پہنے کپڑا آدمی، تو گھٹنے کے کھولنے کی دلیل کیا ہے؟ اگر گھٹنے کے اوپر سے پہنے گا تو گھٹنا ظاہر ہے کھلا ہوا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، ایک باغ میں داخل ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ باغ کے دروازے کے اوپر کھڑے رہیے۔ ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ آپ دروازے کے اوپر کھڑے رہیے۔ فجاءہ رجل یستأذن، ایک صحابی آئے اجازت طلب کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ رکیے اپنی جگہ پر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتا ہوں، اگر وہ اجازت دیں گے تو آپ کے لیے اجازت ہے۔ گئے پوچھنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن لہو، ان کو اجازت دے دو، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی بشارت بھی دے دینا، جنت کی بشارت بھی دے دینا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ جب میں نے کھولا تو دیکھا سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر دیکھا، پھر گیا نبی سے پوچھنے کے لیے، تو نبی نے کہا کہ اذن لہو وبشرہ بالجنہ، اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری اور بشارت سنا دو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فسکت ہنیتاً، تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، سب کے سب خاموش رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر جہاں میں بیٹھا ہوا تھا دستک ہوئی، پھر میں آیا پوچھنے کے لیے، دروازہ کھول دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن لہو، کھول دو دروازہ، اجازت دے دو، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو، علی بلوا تصیبہ،
کہ اسے ایک مصیبت لاحق ہوگی، اس مصیبت کے ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں دیکھا کہ وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب حدیث بیان کرتے ہیں، کہا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا جو تھا کھلا ہوا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا کھلا ہوا تھا۔ حضرت عثمان جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کو کیا کیا؟ ڈھک لیا۔ یہ کس بات کی دلیل ہوئی؟ کس بات کی دلیل ہوئی؟ یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ مرد جو ہے مرد کے سامنے کیا کر سکتا ہے؟ اپنے گھٹنے کھول سکتا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کو کیوں کھولتے؟ حضرت ابو بکر کے سامنے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی، یہ کلیئر ہو گیا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی مروت والا آدمی ہو، یعنی والد ہوں یا اور اس طرح کے کوئی لوگ ہوں، تو لڑکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھٹنے کو کیا کریں؟ چھپا کے رکھیں، اپنے گھٹنے کو چھپا کر کے رکھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ حضرت عثمان غنی آئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کو کیا کیا؟ چھپا دیا۔ اور خاص طور پہ جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں اگر اس گھٹنے کا کھولنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایک آدمی ہاف پینٹ پہن کے گلی میں گھوم رہا ہے تو دیکھنے والے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حالانکہ آج کل چھوٹے بچے بھی بحالت مجبوری اس کو پہنتے ہیں، وہ پہننا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم فل پینٹ پہنیں گے، اور اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ یہاں صرف اجازت کی بات چل رہی ہے، تو اب اگر کوئی 3/4 پہنتا ہے تو اس کا پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ ہاں بولیے، جائز ہے، اس پہ اعتراض کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ پتہ چلا کہ پردے میں گھٹنا داخل نہیں ہے۔ کس کے پردے میں؟ بات چل رہی ہے مرد کا، مرد کے سامنے پردہ، گھٹنا داخل نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہو جہاں چھپا دینا بہتر ہو، وہاں اسے چاہیے کہ وہ چھپا دے، کھول کر کے نہ رکھے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ جن کے سامنے اپنے گھٹنے چھپانا مستحب ہے وہاں اس بات کا خیال رکھے، جیسے والد کے سامنے احتراماً، اور اسی طریقے سے اور ایسے لوگوں کے سامنے جہاں احترام کا معاملہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے احترام میں کیا کیا؟ اپنے گھٹنوں کو چھپا لیا، اپنے گھٹنوں کو چھپا لیا۔ اسی طرح سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ اقبل ابو بکر، سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس حال میں کہ وہ اپنی لنگی کا ایک کونا پکڑے ہوئے تھے۔ آدمی عام طور پہ چلتے ہوئے لنگی کا ایک کونا پکڑتا ہے، کہا لنگی کے ایک کونے کو پکڑے ہوئے تھے، حتی ابدا رکبتہ، یہاں تک کہ ان کا گھٹنا ظاہر ہو رہا تھا، ان کا گھٹنا ظاہر ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کے کچھ بھی نہیں کہا۔ روایت بخاری کی ہے، کہاں کی ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر وہ منکر ہوتا یا حرام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ منع کرتے۔ آج کل لوگ صحیح بات نہ جاننے کی وجہ سے غلط فتوے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اگر وضو کر رہے ہو اور گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا، بولتے ہیں۔ کہے کو وضو ٹوٹ جاتا؟ کیا ناقض وضو میں گھٹنے کا کھلنا ہے کیا؟ یا گھٹنا کھلا ہوا ہے تو کہتے ہیں وضو نہیں ہوگا؟ یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گھٹنا جو ہے وہ چھپانا اس کا واجب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی اب ہاف پینٹ پہن کے بازار میں گھومتا پھرے۔ ہم بتا دیے دونوں چیز، کوئی ایک بات کو پکڑ کر کے آدمی معاملہ نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے کھولا ہے تو حضرت عثمان کو دیکھ کر کے چھپایا بھی ہے۔
حضرت عثمان کو دیکھ کر کے چھپایا بھی ہے۔ اسی طریقے سے اب رہی بات ناف کی بات، پورے کو چھپانا ہے، یہ بات آ گئی۔ گھٹنا کھولنا ہے، اس پہ دلیل دے دیا ہم نے، کھول سکتے آدمی۔ اب رہی بات ناف کے نیچے سے جو کپڑا پہنے گا، یعنی ناف یہ پردے کے اندر داخل نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے حضرت عمیر ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن ابن علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ حضرت حسن ابن علی کے پاس۔ حسن ابن علی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ بیٹھا ہوا تھا، فلقینا ابو ہریرہ، اتنے میں ابو ہریرہ آئے رضی اللہ عنہ وہاں پر۔ فقال للحسن، تو انہوں نے حضرت حسن سے کہا، ارینی، مجھے وہ جگہ دکھاؤ، اقبل منک حیث رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل، وہ جگہ مجھے دکھاؤ کہ میں اس جگہ کو چوموں گا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چوما کرتے تھے، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چوما کرتے تھے۔ قال، راوی کہتے ہیں حضرت حسن نے اپنے قمیص کو اوپر اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ نے ان کے ناف کا بوسہ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان کے ناف کا بوسہ لیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابن حبان نے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ مقبل الوادعی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت حسن کا حضرت ابو ہریرہ کے سامنے اپنے ناف کا کھول دینا، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ناف پردے میں داخل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ناف پردے میں داخل نہیں ہے، ورنہ حضرت حسن کبھی بھی حضرت ابو ہریرہ کے سامنے اپنے ناف کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ مرد کا پردہ جو ہے وہ ناف کے جسٹ نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے جسٹ اوپر تک ہے۔ یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام وقت کی بات ہو رہی ہے۔ عام وقت میں ایک مرد سے کتنا پردہ کرے گا، یہ بات ہو رہی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاف پینٹ پہن کے کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے، نہیں، نماز کے لیے پھر الگ سے لباس ہے۔ نماز میں اگر کندھے مونڈے کھلے ہوئے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اس وقت وہاں چھپانا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ صرف واجب پردہ، ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے، ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے سامنے، لڑکا لڑکے کے سامنے کتنا پردہ کرے گا اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے، ایک مرد ایک خاتون کے سامنے کتنا پردہ کرے گا؟ مرد کی بات ہو گئی، کتنا پردہ کرے گا؟ مرد خاتون کے سامنے کتنا پردہ کرے گا؟ تو جمہور فقہا کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ حصہ، جتنا حصہ مرد کے سامنے چھپاتا ہے، اتنا حصہ چھپانا عورت کے سامنے بھی کیا ہے؟ اجنبی عورت کے سامنے کیا ہے؟ واجب ہے، اسے چاہیے کہ اتنا حصہ وہ چھپائے۔ لہذا کسی بھی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ چاہے وہ ٹی وی پر ہو یا یوٹیوب پر ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، وہ کسی مرد کو اس حال میں دیکھے کہ اس کے گھٹنے کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہو یا اس کے جسم کا اور کوئی حصہ ظاہر ہو، چاہے مباشرتاً ایسے دیکھے اپنی آنکھ سے، یا ٹی وی کے اوپر یا فلم کے اوپر یا پوسٹر کے اوپر یا کسی تصویر کے اوپر، یہ کہیں بھی دیکھنا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ بلکہ پورا جسم، اگر اجنبی مرد ہے تو پورا جسم جو ہے اس کے پردے کا، چہرے کو چھوڑ کر کے، بات ابھی آئے گی آپ کے سامنے، تو اگر بچا جائے اس کو دیکھنے سے تو کیا ہوگا؟ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ ایک خاتون کا مردوں کے سامنے پردہ کتنا ہوگا؟ اجنبی مردوں کے سامنے، یہ تو مرد کے سامنے کتنا پردہ کرے گا، مرد عورت کے سامنے کتنا پردہ کرے گا، یہ بات ہوئی۔ لیکن ایک خاتون ایک اجنبی مرد کے سامنے کتنا پردہ کرے گی؟ اب اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے، کیونکہ اس مسئلے میں بہت سارے لوگ اختلافات کے شکار ہیں اور اختلاف کرتے ہیں، اور دلیل اس سلسلے میں موجود نہیں ہے، دلیل اس سلسلے میں موجود نہیں ہے، یا کمزور دلیل ہے جس سے وہ لوگ استدلال کیا کرتے ہیں، اس سے استدلال کیا کرتے ہیں۔ اس میں اصل یہ ہے کہ
خاتون کے جسم کا پورا حصہ، اس کے سر سے لے کر کے پیر کے تلوے تک، یہ پورا کا پورا ایک اجنبی مرد کے سامنے چھپانے کا ہے۔ ایک اجنبی مرد کے سامنے کیا ہے؟ چھپانے کا ہے۔ کوئی حصہ جسم کا اپنے وہ ایک اجنبی مرد کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہے، ظاہر نہیں کر سکتی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اور اپنے بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جلباب کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے اوپر تان لیا کریں، کھینچ لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیے۔ اس زمانے میں گھروں میں ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں۔ اب سب کو معلوم ہے کہ خواتین باہر جایا کرتی تھی رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، اس طرح سے وہ لوگ نکلا کرتی تھی۔ تو مدینے میں کچھ اوباش قسم کے لوگ تھے، منافق، جو کیا کرتے تھے؟ خواتین کے اس نکلنے کا انتظار کرتے تھے۔ اور چونکہ خواتین کے ساتھ خواتین بھی ہوتی تھی اور کچھ لونڈیاں بھی ہوتی تھیں جو گھروں میں کام کرنے والی ہوا کرتی تھی، تو شریف گھرانوں کے خواتین کو وہ چھوڑ دیتے تھے، ان سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو لونڈیاں اور جو باندیاں ہوتی تھیں، ان کو وہ کوئی ٹون کرتا، کوئی کچھ بات کہہ دیتا، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے نا، کوئی جملہ پاس کر دیتا، یہ کرنے کی وہ منافقین کیا کرتے تھے؟ کوشش کرتے تھے مدینے کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی، کہا کہ آپ مومنہ مردوں کو، اپنے گھروں کے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور تمام مومنہ خواتین کو یہ حکم دے دیں کہ جب وہ نکلیں تو اپنے جلباب کو پورے طور پہ چہرے پر گرا لیا کریں، اپنے آپ کو ڈھک لیا کریں، تاکہ ان کو یہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ شریف گھرانے کے لوگ ہیں، یہ کوئی غلام خواتین نہیں ہے اور ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خاتون اگر گھر سے باہر نکلے اور اجنبی مردوں سے ان کا سامنا ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے تلوے تک یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ چھپانا ہے۔ کوئی بھی چیز ظاہر نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز ظاہر نہیں کر سکتے، یہ شرعی پردہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، کچھ سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اگر تم کو ازواج مطہرات سے کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز طلب کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو اور ان کے سامنے نہ جایا کرو۔ یہ امر ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ امر ہے، اور امر اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خاتون کو اپنا پورا جسم چھپانا یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے خواتین کو ان کے زیب و زینت کو ظاہر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ آیت کہ ان کے اوپر پردہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ آیت سنیے، اللہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ جو ظاہر ہو جائے، مگر یہ کہ جو ظاہر ہو جائے۔ ظاہر ہو جائے کا کیا مطلب؟ ظاہر ہو جائے گا کیا مطلب؟ بولیے، ہاں کیا مطلب ہے جو ظاہر ہو جائے؟ اسی سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ جو ظاہر ہو جائے اس سے مطلب ان کا چہرہ ہے، حالانکہ یہ غلط استدلال ہے۔ جو ظاہر ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جو کپڑا پہنے گی، یعنی نقاب پہنے گی،
تو نقاب کا کلر ظاہر ہوگا نہیں ہوگا؟ اب اگر آپ کہیے گا کہ نہیں کہ ایک کلر بھی ظاہر نہ ہو تو اس کلر کو چھپانے کے لیے ایک کلر اور پہننا پڑے گا، پھر وہ کلر ظاہر ہوگا. پھر اس کو چھپانے کے لیے بولیے ایک کلر اور پہننا پڑے گا تو وہ بھی ظاہر ہوگا. تو یہ کہ جس کو چھپا ہی نہیں سکتے، یعنی کپڑے کا کلر جو نقاب انہوں نے پہنا ہوا ہے، اب اس کو وہ نہیں چھپا سکتے. یہ ہے الا ما ظہر منہا. الا ما ظہر منہا سے بولیے چہرہ مراد نہیں ہے، چہرہ مراد نہیں ہے. اس کے بعد کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں کے اوپر اپنے دوپٹے مار لیا کریں، یعنی دوپٹوں کو کثرت سے اپنے سینے کے اوپر رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے علاوہ. او آبائهن، یا اپنے ابا کے پاس. او آباء بعولتهن، یا اپنے سسر کے پاس. او ابنائهن، یا اپنے بیٹے کے پاس. او ابناء بعولتهن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے پاس، یعنی شوہر کے پہلے سے کوئی بیوی ہے اور اس کے بیٹے ہیں تو یہ سوتیلی ماں ہوئی، تو سوتیلی ماں اپنے بیٹے سے پردہ نہیں کرے گی. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے پاس. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے پاس. او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے پاس. جن سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے سامنے خاتون اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. او نسائہن، یا عورتوں کے سامنے. او ما ملکت ایمانہن، یا ان لوگوں کے سامنے جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے غلام ہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا من عورات النساء، یا مردوں میں اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب وہ عورات نساء سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، یا بچوں میں اتنا چھوٹا بچہ ہے جن کو خواتین کے پردوں کا اندازہ نہیں ہے، ان کے سامنے خاتون اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. لیکن یہاں پر علماء نے لکھا ہے، ایک بات ذرا غور سے دیکھیے، وہ کیا لکھا ہے کہ اگر دوسرے گھر کے بچے ہیں اور آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، دوسرے گھر کے ہی ہیں، ہوش مند بچے ہیں، 4 سال 5 سال 6 سال کے، تو وہاں بھی اگر خاتون احتیاط کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بچے باتوں کو لے جا کر دوسری جگہ بیان کرتے ہیں. اس کے گھر میں دیکھا تھا تو وہ اس طرح سے تھی، اس کی امی ایسے رہتی ہے، اس کی بہن اس طرح سے رہتی ہے، وہ جا کر کے کہاں بولے گا؟ دوسری جگہ پر بولے گا. تو وہاں احتیاط کا پہلو جو ہے وہ غالب رکھنا چاہیے اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر ان کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے خواتین کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر خاتون کے سامنے کسی کے سامنے تقوی نہیں ہے، تدین نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو خاتون کو چاہیے کہ اپنے زیب و زینت کو وہاں بھی ظاہر نہ کرے. کیوں؟ وہ یہاں سے دیکھ کے جائے گی، سیکھ کے جائے گی، وہ فوٹو کھینچ کے لے کے جائے گی، اپنے گھر میں لوگوں کو وہ دکھلائے گی، اپنے بھائیوں کو دکھلائے گی اور دوسرے لوگوں کو، کیونکہ تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے. یہی ہوتا ہے، ایک خاتون کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی لیکن اس کی سہیلی نے اس کی تصویر لے کر کے اس کو وائرل کر دیا، ہر جگہ پھیلا دیا. تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اگر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اسی لیے بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس طرح کی خاتون بھی ہے جو تقوی طہارت رکھنے والی نہیں ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہاں بھی اگر خاتون چاہے بہت ریزروڈ ہے، اپنے اوپر کپڑا دوپٹہ ڈال کر کے رکھے، تو یہ زیادہ کیا ہے؟ بہتر اور اچھا ہے، زیادہ بہتر اور اچھا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ خاتون جو ہے وہ سراپا پردہ ہے. اسی طرح سے ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت کیا ہے؟ سراپا چھپانے کی چیز ہے. عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، یعنی کوئی حصہ خاتون کا ظاہر کرنے کا نہیں ہے، پورا حصہ اس کے چھپانے کا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کے بارے میں جو احرام کی حالت میں ہو، کیا کہا؟ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةِ الْمُحْرَمَةِ، کوئی بھی احرام والی خاتون اپنے چہرے کا نقاب نہیں کرے گی. چہرے کا نقاب نہیں کرے گی کا کیا مطلب؟ نقاب کے لیے یہ جو نوز پیس جس کو کہتے ہیں،
جس کو خاتون اپنے چہرے کے اوپر باندھتی ہے، کہ یہ نہیں پہنے گی حالت احرام میں۔ حالت احرام میں اصل یہ ہے کہ خاتون کا احرام کیا ہے؟ اس کا چہرہ ہے۔ مرد کا احرام اس کا سر ہے۔ مرد اپنے سر کو نہیں ڈھکے گا، ٹوپی نہیں پہنے گا یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے سر ڈھکتا ہو نہیں ڈھکے گا، اور خاتون اپنے چہرے کو بھی نہیں ڈھکے گا۔ لیکن خاتون اپنے چہرے کو بھی نہیں ڈھکے گی، لیکن اگر خاتون کے سامنے کوئی اجنبی مرد آ جائے تو وہ اپنے دوپٹے کو کیا کرے گی؟ گھونگھٹ تان لے گی، اپنے گھونگھٹ کو اپنے سر کے اپنے چہرے کے اوپر گرا لے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، کہتی ہیں کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں ہوتے اور جب کبھی اجنبی مرد کا گزر ہوتا تو ہم اپنے چہرے کے اوپر اپنی گھونگھٹ تان لیا کرتے تھے، یعنی وہ اوڑھنی، وہ دوپٹہ جو ہمارے سر کے اوپر ہوتا اس کو کھینچ کر کے ہم اپنے چہرے پر گرا لیا کرتے تھے تاکہ ہمارا چہرہ کوئی نہ دیکھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر کیا کہا ہے، دیکھیے، کہا کہ اگر خاتون حالت احرام میں ہو نا تو کیا کرے؟ احرام میں جانے سے پہلے چہرے پہ مہندی لگا لے۔ چہرے پہ کیا کرے؟ مہندی لگا لے۔ اگر چہرے پہ مہندی لگا لے گی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ چہرہ نہیں سمجھ میں آئے گا، اس کا چہرہ لال ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کلر ہے اس کے چہرے کا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کی خوبصورتی کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے چہرے سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی چہرہ ہی کھول دے تو پھر پردہ کرنے کا کیا مطلب رہ گیا؟ کیا مطلب رہ گیا؟ کوئی بھی خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے یہ اندازہ آدمی کیسے دیکھ کے لگاتا ہے؟ چہرے سے لگاتا ہے۔ پھر وہ کیسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں چہرہ کھول سکتی ہے خاتون؟ اس کا مطلب پھر پردہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب چہرہ دیکھ لیا انسان تو پھر اس کے دیگر چیزوں کا اندازہ وہ چہرہ دیکھ کر کے اس کی خوبصورتی اور اس کی بدصورتی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تنتقب المرأة، خاتون نقاب نہیں پہنے گی، ولا تلبس القفازین، اور دستانے بھی نہیں پہنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں منع کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابیات دستانے بھی پہنا کرتی تھیں اور چہرے کو بھی چھپاتی تھی، ہے کہ نہیں؟ اگر ایک چیز معاشرے میں نہیں ہوتی ہے تو اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیز کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل دنوں میں خواتین کا، صحابیات کا یہ معمول تھا کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں کھولتی تھی اور اپنے ہتھیلی کا بھی پردہ کیا کرتی تھی؟ کیا کرتی تھی۔ اسی لیے نبی نے کہا کہ عام دنوں میں جو پردہ کرتے ہو تھوڑا ڈیفرنس ہوگا احرام کی حالت میں۔ وہ کیا ہوگا کہ ہتھیلی کا پردہ ضروری نہیں ہے اور چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی آپ کے سامنے کہ چہرے کا پردہ بھی خاتون کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث دیکھیے، اور یہاں اور واضح ہوتی ہے بات۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب واقع افک ہوا، واقع افک جانتے ہیں جس میں ام المومنین کے اوپر تہمت لگا تھا، لوگوں نے تہمت لگائی تھی ام المومنین کے اوپر، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں عندما جاء صفوان ابن معطل، حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جب آئے ام المومنین کے پاس، ہار کھو گیا تھا۔ ہار کھونے کے بعد ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی ام المومنین، دبلی پتلی خاتون تھی، لوگوں کو لگا کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں اندر، اٹھا کر کے ڈولا، باندھ دیا اونٹ کے اوپر اور اونٹ لے کر کے چل نکلا۔ واپس جب آئی ہار تلاشتے ہوئے تو دیکھا کہ قافلے جا چکے ہیں، تو وہیں پہ ایک پتھر تھی۔ کتنی عقلمند خاتون تھی دیکھیے۔ آج کل کی کوئی خاتون ہوتی تو دوڑنے لگتی، ادھر ادھر بھاگنے لگتی، تلاشنے لگتی، نہیں۔ کہا اللہ کے نبی جب جائیں گے آگے دیکھیں گے مجھ کو کہ نہیں ملیں گے ہم تو اسی جگہ پر مجھے آئیں گے لینے کے لیے جہاں مجھ کو چھوڑا تھا انہوں نے۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے اسی ایک پتھر پہ بیٹھی رہی، بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی، اس پتھر پہ بیٹھے بیٹھے ام المومنین کو نیند آ گئی۔ اس کے بعد کا واقعہ وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں عندما جاء صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ وارضاہ، جب حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ وارضاہ وہاں آئے، وقد تخلفت وراء الجیش، اور وہ قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے، قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔
قافلے سے پیچھے رہنے کی وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ اور معلوم ہے کسی کو؟ ہاں نہ یہ ایک ایسے صحابی تھے صفوان ابن معطل جن کو بیماری تھی. بیماری کیا تھی کہ جب یہ سوتے تو اٹھ نہیں سکتے تھے جلدی یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے یا سورج طلوع ہونے کے قریب نہ ہو جائے. اسی لیے ایک مرتبہ ان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، یہ شکایت کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ کیا جی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری ہے، میں سونے سے نہیں جگ سکتا ہوں، لاکھ اٹھایا جائے کچھ کیا جائے. اب بتائیے قافلہ چلا گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ سوئے رہے، سو کر کے اٹھے پھر وہاں سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگے تو تحقیق اسی سے کرنا چاہیے جس کے اوپر الزام لگا ہے، اس بات کو پھیلا نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے، قافلے سے پیچھے رہ گئے. تخلفت وراء الجیش. جب آئے وہ ام المومنین کے پاس تو ام المومنین دیکھیے واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہا فرآ سواد انسان نائم، انہوں نے ایک انسان کے شکل کو دیکھا، یعنی جسم کو، جو سویا ہوا تھا پتھر کے اوپر، جو پتھر کے اوپر سویا ہوا تھا. فاتانی، تو وہ میرے پاس آئے. وکان یرانی قبل الحجاب، پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. اس سے کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ پہچانا تو، اور کیا پتا چلا؟ وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، حجاب کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے پردے کی آیت اتر گئی اب انہوں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے مجھے پہلے سے دیکھا تھا تو پہچان گئے کہ یہ ام المومنین ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں ابھی بھی چہرہ نہیں دیکھا، چہرے تک نہیں، چہرہ تک کو نہیں دیکھا ام المومنین رضی اللہ عنہ کا، رضی اللہ عنہ وارضاہ. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے جیسے کسی کی آہٹ سنی، کسی کی آہٹ سنی، ام المومنین کہتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، جو چادر دوپٹہ میرے پاس تھا اس سے میں نے جلدی جلدی اپنے چہرے کو لپیٹ لیا. خمر یخمر، تخمیر کے معنی آتا ہے ڈھک لینے کے. اسی لیے شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. شراب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمر. اس لیے کہ وہ انسان کی عقل کو ڈھک لیتی ہے. شراب پینے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی سے لڑائی کر رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، اس کو پتہ نہیں، کیونکہ اس کی عقل پہ کیا ہو گیا؟ پردہ پڑا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے، نشہ ہے. تو کہا فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے جلباب سے، اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو لپیٹ لیا، باندھ لیا. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث مسلم کے اندر ہے. اب کسی کو شک ہے اور باقی کہ چہرہ پردے میں نہیں ہے؟ بولیے، کوئی اور شک ہے کسی کو؟ کسی کو اب اس روایت کے بعد کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے انہوں نے پردہ سے پہلے دیکھا تھا. اسی طرح سے فاطمہ بنت منذر روایت کرتی ہیں. کیا روایت کرتی ہیں؟ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے کہتی ہیں کننا، ہم لوگ، کون کہہ رہی ہیں؟ صحابیات. کننا نغطی وجوہنا من الرجال، ہم اپنے چہروں کو مردوں سے ڈھک لیا کرتے تھے. ہم نے چہروں کو کیا کرتے تھے؟ مردوں سے ڈھک لیا کرتے تھے. اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہوگی؟ حدیث جو ہے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث صحیح ہے، یعنی ہم اپنے چہرے کو اجنبی مردوں سے ڈھک لیا کرتے تھے. کننا نغطی وجوہنا من الرجال. اسی طرح سے کہتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، رحم اللہ نساء المہاجرات، اللہ رب العالمین مہاجرہ خواتین کے اوپر رحم فرمائے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اپنے دوپٹے کو اپنے سینوں کے اوپر ڈال لیا کرو. فَشَقَقْنَا مُرُوتَهُنَّ انہوں نے اپنے دبیز اور موٹے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر کے اس سے چہرے کا پردہ کرنا شروع کیا. حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. ان تمام دلائل سے اس کو جاننے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ بتائیے، بولیے. اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چہرے کا پردہ خاتون کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. اور وہ خاتون کو چاہیے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کے پورے حصے کو، چہرہ سمیت پورے حصے کو کیا کرے؟ ڈھک کر کے رکھے، اور اس میں سے کچھ بھی اجنبی مردوں کے سامنے وہ ظاہر نہ کرے. اجنبی مردوں کے سامنے وہ ظاہر نہ کرے. اب یہاں پر ایک عام بات ہم کہنا چاہتے ہیں تمام خواتین کے لیے. ایک عام بات وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے اگرچہ چہرے کو کھولنے کی رخصت دی ہے کہ خاتون چہرے کو کھول سکتی ہے، یا یہ کہہ سکتی ہے، یا یہ کہتے ہیں وہ کہ خاتون چہرے کو نہیں ڈھکے گی، ہے نا، نہیں ڈھکے گی. لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ چہرہ ڈھکنا خاتون کے لیے حرام ہے. کسی نے نہیں کہا ہے. بلکہ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ چہرہ کھول سکتی ہے خاتون، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میک اپ لگا کے چہرہ کھول سکتی ہے. کبھی نہیں کہتے. اگر خاتون چہرہ کھول رہی ہے اور اوپر سے اس کے اوپر میک اپ لگائی ہوئی ہے، غازہ کی ہوئی ہے، اور اپنے چہرے کو خوبصورت بنائی ہوئی ہے، تو یہ بدرجہ اولا اس کا ڈھکنا اور زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کا ڈھکنا اور زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح سے ہم نے بتلایا کہ علماء نے کتنا اہتمام کیا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے چہرے کو کھولنے کی اجازت دی، کب؟ حالت احرام میں. خاتون کیا کرے گی؟ اپنے چہرے کو نہیں ڈھکے گی. وہاں پر بھی ہم نے جیسے روایت بیان کی، امام شافعی کہتے ہیں کہ خاتون کو چاہیے کہ احرام سے پہلے اپنے چہرے پہ کیا کرے؟ مہندی لگا لے، تاکہ چہرے کا کلر تبدیل ہو جائے، بدل جائے، اور کوئی اس کو پہچان نہ سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ تبرج، بے پردہ ہونا، یہ بے حیائیوں کو اور برائیوں کو جنم دیتا ہے. اور اسی طرح سے جو خواتین چہرہ کھولنے کی عادی ہوتی ہیں، وہ دھیرے 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 پھر ان کا نقاب بھی اتر جاتا ہے، اور شیطان ان کو یہ سمجھانے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ سب پابندیاں بیکار کی ہیں، یہ سب کو چھوڑو، ایسے ہی رہو. پردہ تو اصل میں دل کا پردہ ہے. اگر دل صحیح ہے تو سب صحیح ہے. ہم کو کون بہکا لے جائے گا؟ ہم کو کون بہکا لے جائے گا؟ تو ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے دل میں زیادہ تقویٰ ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو زیادہ تقویٰ تھا؟ ہمارے دل میں زیادہ تقویٰ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو زیادہ تقویٰ تھا؟ جب اللہ نے ان کو پردہ کا حکم دیا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تقویٰ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ ہیں فضیلت میں، تقویٰ کے اعتبار سے ان سے زیادہ ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اب ایک مسئلہ باقی رہ گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ خاتون اپنے محرم کے سامنے کتنا پردہ کرے گی؟ محرم یعنی جس سے نکاح حرام ہے، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، کسی کنڈیشن میں اس سے نکاح نہیں ہوگا، کسی کنڈیشن میں اس سے نکاح نہیں ہوگا. جیسے والد، جیسے بھائی، جیسے چچا، جیسے ماموں، جیسے دادا، ہے نا، یہ لوگ ہیں، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہوگا. سسر بھی اسی میں ہے، سسر کا نکاح کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اس بات کو سمجھیے کہ ایک خاتون اپنے محرم کے سامنے کتنا پردہ کرے گی. تو اگر خاتون اپنے محرم کے سامنے ہے، محرم میں بھائی، بیٹا، چچا، ماموں، یہ سب کے سب اس کے محرم ہوتے ہیں، تو محرم کے سامنے وہ کتنا لباس پہنے گی؟ راجح یہ ہے کہ محرم کے سامنے وہ اتنے ہی حصے کو کھولے گی جتنا اہل فطرت کھولنے کو جائز قرار دیتے ہیں.
اور اس کی تحدید علماء کرتے ہیں سر کھول سکتی ہے، اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، اور یہاں تک ہتھیلی ہاتھ کو کھول سکتی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی کھولنا اپنے محرم کے سامنے بھی جائز نہیں ہے، اپنے محرم کے سامنے بھی اور کچھ بھی کھولنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر گھر پر بھی ہے خاتون اور اس کے محرم کے سامنے بھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوپٹے کا اہتمام کرے اور سر کے اوپر دوپٹہ رکھے، نہ رکھے گھر میں شوہر ہے بیٹا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر رکھے تو یہ تقوی اور طہارت کے اعتبار سے بڑی ہوئی چیز ہے، تقوی اور طہارت کے اعتبار سے بڑی ہوئی چیز ہے، اور احترام ہے اس میں، سسر ہے گھر کے اندر موجود ان کا احترام ہے، یا گھر میں چچا ہیں موجود تو ان کا احترام کرنا چاہیے، اور جو پردہ عام معاشرے اور سماج میں چلتا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اب ان سے ہمارا نکاح نہیں ہے تو بغیر دوپٹے کے سسر کے پاس آ گئے، مروت کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، اس سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیے آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک روایت پڑھتے ہیں، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنے زیب و زینت کو ظاہر مت کرو مگر یہ کہ جو ظاہر ہو جائے۔ ظاہر ہو جائے سے مراد کیا ہے؟ ابھی بتایا تھا کپڑے کا کلر، لیکن یہاں ایک بات یہ ہو گیا، آج جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں نا، یہ فیشن کا زمانہ ہے، ماڈرن، اس میں کیا ہے، نقاب کی بھی ایک سے ایک ڈیزائن آ گئی، خواتین نقاب کی بھی ایک سے ایک ڈیزائن باندھتی ہیں، یعنی اس نقاب کے ڈیزائن کو چھپانے کے لیے بھی ایک ڈیزائن کی، ایک اور نقاب کی ضرورت ہے، ایک اور نقاب کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات اگر خاتون اپنے نارمل لباس میں ہو تو وہ اتنے فتنے کا سبب نہیں بنتی جتنا وہ لباس نقاب پہن کر کے نکلتی ہے، اس میں وہ فتنے کا سبب بنتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کمر کے پاس اس کو پتلا کیا جاتا ہے یا اور چیزیں، یہ جان لیجئے علماء کہتے ہیں کہ وہ نقاب جو عورت کے کندھوں کو ظاہر کرتی ہو، غور سے سنیے گا، جو عورت کے کندھوں کو ظاہر کرتی ہو وہ نقاب پہننا بھی جائز نہیں، یہ نقاب جو کندھوں کو ظاہر کرتی ہو یہ پہننا جائز نہیں۔ پھر کیسے پہنے گی؟ کہ سر کے اوپر سے ایسا نقاب ڈالے جو سر سے لے کے نیچے تک، سعودی عرب کی خواتین جو پہنتی ہیں سر سے لے کر کے نیچے تک ان کا ایک کندھا بھی نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ تب رہا کہ اگر کوئی خاتون کندھے والا پہنتی ہے اور کوئی بڑا دوپٹہ اوپر سے اگر چادر کی طرح اوڑھ لیتی ہے، یا کوئی ایسا اسکارف پہنتی ہے جو اسکارف نیچے تک ہے، بڑا ہے، تو یہ بہتر ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے، زیادہ اچھا ہے۔ لیکن فیشن والا کوئی کٹ، امریلا کٹ، فلاں کٹ، بٹر فلائی، یہ فلائی وہ فلائی، اس طرح کے جتنے نقاب ہیں یہ سب فتنوں کے سامان ہیں، چھپانے سے زیادہ یہ دکھانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ان سے پردے کو پردہ رہنے دینا چاہیے، اس کو فیشن نہیں بنانا چاہیے۔ پردے کو لوگوں نے کیا کر دیا، فیشن بنا دیا، فیشن کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے کو اپنے سینے کے اوپر ڈال کے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے پاس، او آبائهن، اپنے والد کے پاس، او آباء بولتهن، یا اپنے سسر کے پاس، شوہر کے والد یعنی سسر، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں کے پاس، او ابناء بولتهن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے پاس، یعنی شوہر کی کئی ایک شادی ہے تو اس کے دوسرے گھر سے جو بچے ہیں اس سے بھی یہ چہرہ کھول سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے حرام ہے۔ ماں ہے اس کی، ماں سے کسی کنڈیشن میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے جی، کسی کنڈیشن میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر باپ نے کسی خاتون سے شادی کیا اور شادی کرنے کے بعد صرف نکاح کر کے طلاق دے دیا، نکاح کر کے طلاق دے دیا، دونوں ابھی تنہائی میں گئے بھی نہیں، مثال کے طور پر مسجد میں نکاح ہوئی، اوپر خاتون بیٹھی ہوئی ہے، نیچے دلہا والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی نکاح ہوا، یہیں سے اس نے طلاق دے دی،
دونوں الگ ہوئے بھی نہیں, گھر گئے بھی نہیں, ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا, تب بھی یہ خاتون اس کے بیٹوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. یہ ماں کی حرمت ہے, یہ ماں کی عظمت ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ ماں کی عظمت ہے جو شریعت نے رکھی ہے کہ اگر تمہارے والد نے کسی خاتون سے ایجاب و قبول بھی کر لیا ہے تب بھی اب تم قیامت تک اس سے نکاح نہیں کر سکتے, وہ تمہاری ماں کے درجے میں آ گئی, یہ ماں کا مقام ہے. آبائی بعولتہن آبائہن او ابناء بعولتہن, اپنے شوہروں کے بیٹوں کے پاس, او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے پاس, او بنی اخوانہن اپنے بھتیجوں کے پاس, بھائی کا بیٹا کیا ہوگا بھتیجا, او بنی اخواتہن بہن کا بیٹا کیا ہوگا بھانجا, یعنی جس کی اب خالہ لگیے گا, او نسائہن یا عورتوں کے پاس, او ما ملکت ایمانہن یا ان لوگوں کے پاس جو غلام ہیں, جو کیا ہیں غلام ہیں, او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال مردوں میں جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں, او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے پردوں کے چیزوں سے واقف نہیں ہیں, واقف نہیں ہیں. یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ خاتون اپنے زیب و زینت کو اپنے محرم کے پاس, اپنے شوہر کے پاس ظاہر کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس ظاہر نہیں کر سکتی, اور محرم کے پاس بھی اتنا ہی حصہ ظاہر کرے گی جتنا فطرت سلیمہ ظاہر کرنے کی اجازت دیتی ہے. گھر میں کچھ لوگ بہت شارٹ کپڑا پہن کر کے رہتے ہیں, بسا اوقات ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں, جینس پہنے ہوئے ہیں, گھر کے اندر ساتر نہیں ہے, کپڑا چھپانے والا نہیں ہے. سسر ہیں اگر دیندار ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لوگوں نے شکایت کی, کئی لوگوں نے اس طرح شکایت کی کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن ہمیں بہت کڑن ہوتی ہے کہ جو ہے پیجامہ جو پہنتی ہیں خواتین وہ اوپر پہنتی ہیں, ٹخنے سے بھی اوپر. جو معاملہ مردوں کے لیے تھا اس کو مردوں نے ترک کر دیا. مرد کا کپڑا اور پینٹ اگر دیکھیے تو وہ سڑک پہ جھاڑو لگا لگا کے نیچے سے کالا ہو جاتا ہے, یہ حال ہوتا ہے جنس کپڑے کا جو مرد اور نوجوان آج کل پہنتی ہیں. اور خواتین کو دیکھیے تو وہ اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے بلند, بسا اوقات نصف پنڈلی تک کپڑا خواتین پہنتی ہیں. حرام ہے, یہ گھر کے اندر بھی پہنے تو حرام ہے. اہل فطرت سلیم لوگوں کو اس بات سے بہت کفت ہوتی ہے کہ گھر کے اندر سسر ہیں اور وہاں اس طرح سے بہو جو ہے وہ دندناتی پھر رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے اور یہ کر رہی. اور خاص طور پہ جہاں جو ہم لوگوں کا معاشرہ ہے, جہاں پہ جوائنٹ فیملی کا نظام ہے, وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں دیور بھی ہوتا ہے اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں, کبھی بہنوئی آ گئے, کبھی کوئی آ گئے, کبھی کوئی آ گئے. پردے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. بہنوئی کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی خاتون, یہ جان لیجیے. اپنے بہنوئی بھی نہیں, یا اس گھر کی جو بچی گئی ہے, اس گھر کی جو بچی ہے یعنی اس گھر کے جو داماد ہیں, مثال کے طور پر جہاں وہ بہو ہے وہاں کے داماد ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ ناشتہ لے جا کر کے داماد کے پاس آپ رکھیے اور دوسرے معاملات آپ کیجئے. یا اگر نہیں گئی بہو تو داماد ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھابھی ہم سے ملنے کے لیے نہیں آئی. کیوں آئے گی تم سے ملنے کے لیے؟ تمہارے لیے وہ جائز نہیں, تم اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں. ہاں ساس خدمت کرے, ساس اس کی خدمت کرے, وہ اس کی ماں کے حکم میں ہے, وہ خدمت کر سکتی ہے, اس سے نکاح حرام ہے. تو ساس بیٹھی رہتی ہے وہاں پہ, بیٹھ کے اس سے بات کرتے رہتی ہے, اور بہو کو کہتی ہے چائے لاؤ, بہو کو کہتی ہے پانی لاؤ, بہو کو کہتی ہے یہ کرو, بہو کو کہتی ہے تولیہ دو, بہو کو یہ دو, صابن دو, پیسٹ دو. حرام ہے یہ, اب بے غیرتی کی علامت ہے, بے غیرتی کی علامت. شوہر کو چاہیے کہ نہیں ہمارے بہنوئی ہیں آپ, ہم سے معاملہ رکھیے, ہمارے گھر سے معاملہ, ہماری بیوی صاحب کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس کی بیوی بدتمیز ہے, اس کی بہو فلاں ہے, ارے اس کے گھمنڈ ہے, ارے اس کے پیسہ ہے, کیا مطلب ہے یہ سب کر کے؟ شریعت کی تعلیمات کو سمجھیے, اس کے مطابق عمل کیجئے, دنیا بھی بہتر رہے گی, آخرت بھی بہتر رہے گی. دنیا بھی بہتر رہے گی, آخرت بھی بہتر رہے گی. ایک اور رشتہ ہوتا ہے, ہاں گھر کا اگر داماد ہے تو اب جس خاتون سے اس کی بیاہ ہوئی ہے اس کی جو چھوٹی بہنیں ہیں وہ سب کے سب اس کی سالی ہوتی ہے, اور سالی سے وہ سمجھتا ہے کہ مذاق کرنا ہمارا شرعی حق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چہرہ تک دیکھنا حرام ہے, اس کا نہیں دیکھ سکتا, بات چیت نہیں کر سکتا, حرام ہے. شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. لیکن سالیاں آج کل ہنسی مذاق کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اپنے بہنوئی سے ہنسی مذاق کرنا, اس کے ساتھ سفر کرنا, اس کے ساتھ جانا, حرام ہے یہ. اور اگر بہن رہ رہی ہے تو گھر والوں کو کبھی بھی
ایک بہن کے پاس اس کی چھوٹی بہن کو نہیں چھوڑنا چاہیے تنہا اکیلے. یہ فتنے کا سبب ہے. اور جس دور سے ہم لوگ جی رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے. یہاں سیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. شریعت کی تعلیمات کو اگر امپلیمنٹ نہیں کیجیے گا تو گام گام کی ٹھوکر کھائیے گا اور معاشرے اور سماج کے اندر بے حیائی اور برائی عام ہوگی. اس سے اجتناب اور بچنے کی ضرورت ہے. اجتناب اور بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ جو محرم خواتین ہیں, محرم ہیں مرد, خواتین ان کے سامنے اگر چہرہ کھولے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کی ایک اور دلیل لیجیے. سہلہ بنت سہیل, سہلہ بنت سہیل صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا. یہ بیوی ہیں کس کی؟ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہما کی. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہما کی بیوی ہے. کہتے ہیں انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھا تھا. ان کا نام تھا سالم. کیا نام تھا؟ سالم. ان کو کوئی بیٹا نہیں تھا تو سالم کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا تھا. جب تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. گھر میں سالم آتے بھی تھے جاتے بھی تھے, ماں سمجھتے تھے ان کو, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب ہوتا تھا. لیکن جب پردے کی آیت نازل ہو گئی تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا کہ یہ کیوں آتا ہے گھر میں؟ اب ڈانٹنا شروع کیا, خبردار یہ نہ آئے ہمارے گھر میں. دیکھیے کیسی غیرت ہوتی تھی صحابہ کو. پہلے سے بیٹا بنایا تھا لیکن اب پردے کی آیت نازل ہوئی تو بیوی کو کہہ رہے ہیں پردہ کرو اس سے, یہ تمہارا ہمارا اپنا بیٹا تو نہیں ہے, اپنا نہیں ہے, پردہ کرو اس سے. اب یہ جو خاتون تھی, خاتون کا دل نرم ہوتا ہے. ایک مرتبہ بیٹا اس کو سمجھ لیا تھا تو پریشان ہو گئی بیچاری. گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا کننا نرا سالما ولدا, ہم لوگ سالم کو اپنے بیٹے کی طرح دیکھتے تھے. کان یأوی معی ومع ابی حذیفہ فی بیت واحد, ایک گھر میں ہمارے ساتھ رہتا تھا, ایک گھر میں ہمارے ساتھ آتا جاتا تھا, اور ابو حذیفہ بھی ہوا کرتے تھے اس گھر میں. وکان یرانی فضلا, اور مجھے گھر کے کپڑوں میں دیکھتا تھا. گھر کے کپڑوں میں یعنی خاتون جب کچن میں کام کاج کر رہی ہوتی ہے تو اتنے پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے, تو کہا اس کپڑے میں مجھے وہ دیکھتا تھا. وکان یرانی متبدلا, ایسے ہی کپڑے میں, ہلکے پھلکے کپڑے میں, کہ گھر کے کام کاج کرنے میں خاتون جو کپڑا پہنتی ہے اسی کپڑے میں وہ مجھے دیکھتا تھا. وقد انزل اللہ عز وجل فیما علم, اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل کر دی جو آپ جانتے ہیں, آیتیں اتر گئیں. فکیف تری فی, اب میں کیا کروں گی, اب میں کیا کروں گی. اور سالم کو یہ پسند نہیں ہے, ابو حذیفہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ آئے ہمارے گھر میں. ہمارے لیے مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے, کیا کریں گے, کیا کریں ہم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ ہے, ارضعیہ خمس رضعات, تم سالم کو دودھ پلاؤ تو کیا ہوگا, وہ تمہارے لیے محرم ہو جائے گا, تمہارا رضاعی بیٹا ہو جائے گا. اور یہ معاملہ جو ہے حضرت سالم کے لیے خاص تھا, یہ معاملہ حضرت سالم کے لیے خاص تھا. رضاعی, رضاعت جو ثابت ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ 2 سال کے اندر, جو بچے کے دودھ پینے کی مدت ہے. لیکن یہاں سالم جوان تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ان کے لیے یہ حکم دیا تھا. اب اس کے بعد یہ حکم نہیں چلے گا. حدیث سے استدلال کیا ہوا؟ حدیث سے یہ استدلال ہوا وکان یرانی فضلا, وکان تو یعنی وہ یعنی ہلکے پھلکے کپڑے میں مجھے دیکھا کیا کرتا تھا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ محرم کے سامنے خاتون پردے کا اتنا ہی اہتمام کرے گی جتنا عام طور پر فطرت سلیم اجازت دیتی ہے. اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا. اب آئیے ایک خاتون کا, خاتون کے سامنے پردہ, ایک عورت کا عورت کے سامنے کتنا پردہ ہوگا. تو ایک عورت کا عورت کے لیے کتنا پردہ ہوگا, یہ مسئلہ بھی بہت مہم ہے. آج کل کے زمانے میں بہت سارے خواتین اس میں مبتلا ہیں, ملوث ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر موجود ہے. اور جب تک تذکیر کی مجلسیں, خیر کی مجلسیں, کتاب و سنت کی مجلسیں قائم ہوتی رہیں گی, اس سے انشاءاللہ اللہ کا دین پھیلتا رہے گا
اور لوگ اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ باوجود اس کے خواتین کے تعلق سے پردے کا معاملہ آج کل بہت ہلکا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بسا اوقات ایک خاتون دوسرے خاتون کے سامنے بے لباس ہونے میں کوئی عار اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتی۔ یہ اہل طہارت اور اہل عفاف اور پاکیزہ لوگوں کے لیے کبھی بھی مناسب نہیں ہے۔ اہل علم کے راجح قول کے مطابق ایک خاتون کے لیے ایک خاتون کا صرف اتنا حصہ دیکھنا جائز ہے جتنا اس کا محرم دیکھ سکتا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ ہاں، علاج کے لیے ہو، کوئی اور بات ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں خاتون علاج کروا سکتی ہے، جتنا ضرورت ہو اتنا حصہ وہ کھولے اور خاتون کے سامنے کھولے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا کوئی خاتون ڈاکٹر نہیں ہے گاؤں میں شہر میں اس طرح سے، تو اگر بغرض علاج اجنبی مرد کے سامنے صرف اتنا حصہ کھولے جتنا علاج کے لیے ہے تو بحالت مجبوری یہ چیز جائز ہے۔ لیکن خاتون کے سامنے پردہ کرنے میں تساہل سے کام کبھی بھی نہ لے، بلکہ چاہیے کہ وہ اس کے سامنے بھی پردہ کرے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس میں مسلمان خاتون اور غیر مسلم خاتون یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں؟ تو ابھی ہم نے دلیل دی آپ کو کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیر مسلم اگر خاتون ہے تو خاتون کو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے۔ کاہے کو پردہ کرے گا؟ اس لیے کرے گی کاہے کہ غیر مسلم خاتون کے اندر اللہ کا تقوی اور طہارت نہیں ہے۔ وہ یہاں دیکھ کر کے جائے گی، اپنے شوہر کو جا کر کے بیان کرے گی۔ تو یہی علت تو آج مسلمان خواتین میں ہے۔ کہتے ہیں نا، فوٹو کھینچ کے لے کر گئی اور جا کر کے اپنے گھر میں سب کو دکھا دیا۔ حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ علت وہاں ہے تو وہاں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر خاتون غیر مسلمہ بھی ہے اور اس کے سامنے اگر خاتون چہرہ کھولتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہودیات آتی تھیں۔ مدینے کی وہ خاتون جو یہودیہ تھیں وہ آتی تھیں ام المومنین کے پاس، مسئلے مسائل پوچھتی تھیں، کبھی بات چیت کرتی تھی، کبھی کوئی چیز مانگنا ہوا، کوئی چیز لینا ہوا۔ اب سب کو معلوم ہے کہ عذاب قبر کا معاملہ جو ہے وہ کس نے بیان کیا تھا؟ ایک یہودیہ نے بیان کیا تھا ام المومنین کے پاس آ کر کے، اور تب جا کر کے ام المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ فلانا یہودیہ آج میرے پاس آئی تھی اور قبر کے متعلق یہ باتیں کر رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عذاب قبر کی باتیں ام المومنین کو بتلایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر مسلم بھی اگر خاتون ہے اور اس سے فتنے سے معمون رہا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی خاتون اس سے پردہ نہیں کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں۔ لیکن اگر بچا جائے، اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے تو یہ بات کیا ہے؟ زیادہ مناسب اور زیادہ اچھا ہے۔ ورنہ خواتین کے لیے بھی ایک خاتون ایک بہن دوسری بہن کے سامنے بے لباس نہیں ہو سکتی۔ ماں بیٹی ماں کے سامنے، یا ماں بیٹی کے سامنے بے لباس نہیں ہو سکتے، بلکہ جو چھپانے کا ہے وہی جتنا ظاہر ہوگا عام طور پہ فطرت سلیم جس کو قبول کرتی ہے اتنا ہی، جو اپنے محرم کے سامنے کھول سکتے بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد کوئی خاتون اگر تنہا ہو، اکیلے ہو، وہاں کوئی نہیں ہو، تو اس کے لباس کا کیا حد ہوگا؟ اور اسی طرح سے اگر مرد کہیں پہ خالی ہو، تنہا ہو، اکیلے ہو، تو اس کے لباس کا کیا حد ہوگا؟ انشاءاللہ اس سلسلے میں پھر گفتگو ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے
کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔